قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مخارج کا بیان. جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں. مخارج کل 17 ہیں. منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. حلق کے درمیان والا حصہ، اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے. قاف کے مخرج کے قریب ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. زبان کا درمیان جب اوپر تالو کے درمیان سے لگے، اس سے جیم، شین اور یا غیر مد ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ دائیں یا بائیں یا ایک وقت میں دونوں طرف سے لگے، اس سے غود ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لام ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور اوپر سامنے کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے نون ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور پشت اوپر سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے رو ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ، اس سے تو دال تا ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اور اوپر سامنے والے 2 دانتوں کا کنارہ، اس سے وہ رال سا ادا ہوتے ہیں. زبان کا سرا اور سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں کا کنارہ اور کچھ حصہ اوپر کے آگے والے 2 دانتوں کا، اس سے صاد ز سین ادا ہوتے ہیں. نیچے والے ہونٹ کی تری کا اندرونی حصہ اور سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹ اس سے با، میم اور واو غیر مد ادا ہوتے ہیں، مگر ان تینوں میں یہ فرق ہے: دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ اس سے با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ اس سے میم ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی اس سے واو غیر مد ادا ہوتا ہے. ناک کا بانسا سے غنہ ادا ہوتا ہے. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.